सुबहान अल्लाह। ये दामने उहुद है, यही है रोमा पहाड़ी जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मुकर्रर फरमाया था। घर तक के छोड़ देते, वहाँ तक सब ठीक ठाक चल रहा था, इस्लाम की फतेहाबी हो रही थी। तारीख़ी जगह है। और उसके बाद जब इस्लाम की फ़तह व नुसरत देख कर सहाबा जो इस दुर्रे पर मौजूद थे, रोमा पहाड़ी पर, जैसे ही उन्होंने देखा कि मुसलमानों की फतेहाबी हो रही है, उन्होंने पहाड़ छोड़ दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुर्रे पर सबके लिए मौल्लिम बनाए गए थे जो पहाड़ी पर मौजूद थे। उसके बाद उन असहाब ने जैसे ही दुर्रा छोड़ा, पीछे से कुफ़ार के लश्कर ने हमला किया। काफ़ी नुकसान हुआ जानी और माली। और इसी जंग में सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के दंदार मुबारक भी शहीद हुए थे। ग़ालिबन यही मैदान रहा होगा जो आजकल बन के और टाइल्स वगैरह लग के रोड बन के तैयार हो गया, जिसमें सरकार मदीना अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदार मुबारक शहीद हुए थे। अब रोमा पहाड़ी से हटाकर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर असहाब जो करीब अजले साहबा 70 सहाबा थे, उन तमाम की क़ब्र मुक़द्दस को यहाँ इस बाउंड्री के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। इसके अंदर उन तमाम शुहदा की क़ब्रें मौजूद हैं। एक वो दिन था, एक ये दिन है। वो दिन था कि इस्लाम के लिए जिद्दोजहद की जा रही थी, इस्लाम के लिए लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। और आज ये दिन है कि यहाँ खुशहाली ही खुशहाली है, चारों तरफ इस्लाम की ही मानने वाले, चाहने वाले और उन्हीं के नाम लेवा सरकार के आज दिख रहे हैं। उस दिन को याद कीजिए और आज का दिन याद कीजिए। शहजाद भाई बताएं कि वो दिन क्या दिन था, वो दिन भी क्या दिन था जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब इस्लाम के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इस ज़मीन पर इस्लाम के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। और ग़ालिबन ये पहाड़ी ये पीछे से कुफार ने हमला किया होगा मेरे ख़्याल से, क्योंकि जब यहाँ फतेहाबी होते मुसलमानों ने देखी होगी तो वो दुर्रा जब छोड़ा होगा रोमा पहाड़ी, तो पीछे से हमला। और वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे। उस वक्त जो है उस दश्ते के वो थे, सिपह सालार थे। और ये हमला इतना तेज़ था मुसलमानों पर, इतना तेज़ था कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अली कहते हैं कि मैं ढूंढने लगा कि सरकार कहाँ गए। अफरा तफरी मच गई असहाब में, काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ लोगों को। हज़रत अली कहते हैं कि जब मैं देख लिया कि मेरे सरकार कहीं नहीं दिख रहे हैं, इतना बड़ा लकोदक मैदान, अभी वहाँ से तो ट्रांसफ़र करके यहाँ कर दिया गया शोदा की लाशों को इसमें। लेकिन जब हज़रत अली कहते हैं कि मैंने देखा कि जब सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नज़र नहीं आया तो मैंने अपनी जान हथेली पर ले ली। और उसके बाद मैंने वो जंग लड़ी, यहाँ तक मैं सरकार को पा लिया। सुभान अल्लाह। और सरकार को जब पा लिया तो सरकारी मदीना अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली तुम मेरा बचाव करो, सुभान अल्लाह, यानी डिफेंस करो, मेरे तरफ से लड़ो। वो सरकार का कहना, हज़रत अली कहते हैं कि मेरे अंदर वो ताकत और वो जसारत और वो क़ुव्वत आई कि मैंने ऐसी तलवारबाजी कभी नहीं की। सुभान अल्लाह। सरकार मदीना की तलवार और ख़ुद हज़रत अली की ज़ुल्फ़िकार, वो कमाल जौहर की कुफ़ार व मुशरिकीन पर ऐसी अताब बनकर टूटी, ऐसी अताब बनकर टूटी कि लोग पीछे हटते चले गए। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे शुहदा को इस ज़मीन पर जो है, इस ज़मीन का जो है वो बनाया के लिए सनद बना दी और इस ज़मीन की पहचान और शनाख्त के लिए इस ज़मीन पर दफन कराया, जिसमें मशहूर सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका वाक़या बयान करते हुए कलेजा मुँह को आता है।
حضرت ہندا جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں ان کا غلام تھا، جو واقعہ کلیجہ نکالنا اور پیچھے سے بھالا مارنا اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو منہ کے اندر رکھ کر اس کو چبا جانا، یہ بہت کلیجے کی بات ہوتی ہے۔ یہ تاریخ اگر بیان کی جائے نہ تو ویسے بھی کم نہیں ہونے والی۔ اللہ اللہ، بس یہ بہت بڑا میدان ہے، احد کا میدان۔ بس دعا ہے یہ کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہم تینوں کی سلامی قبول فرمائیں۔ ہمارے شہزاد بھائی ہیں، قاسم بھائی ہیں، میں خود فقیر قادری تنویر رضا حشمتی آپ حضرات کے سامنے، اور بس دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ وہ ویڈیو دیکھے ان تمام لوگوں کی سلامی کو بارگاہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی سلامی قبول فرمائیں اور مزید تمام حالات کو درست فرمائیں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے ملک کے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں اس کو سرکار نظم و نسق میں کر دیں، جو ظالمین ہیں ان کو سزا دیں، جو مظلوم ہیں ان کو انصاف دیں، ان کو عدل دیں، اور آج جو منصف ہیں جو غیر انصافانہ کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے، شریعت اسلامیہ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر۔ جب آپ جھنڈا لیے ہوئے تھے، آپ پہ حملہ ہوا، خوش بولیں۔ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ جب کافروں نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ کٹ گیا، آپ نے فوراً اس جھنڈے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر دوسرا حملہ ہوا جس سے کافر نے دوسرا ہاتھ پہ حملہ کیا، آپ کا دونوں ہاتھ کٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے آپ نے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، دونوں ہاتھ کٹ چکا ہے، خون نکل رہا ہے تیزی میں، پھر بھی آپ نے جھنڈا نہیں گرنے دیا اور دونوں پاؤں سے پکڑ کر جھنڈا کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ کا حملہ ہوا جس سے آپ کا جو ہے سر جو ہے جسم سے جدا ہوا، پھر بھی آپ کو جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کا سر الگ ہے، پاؤں الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پھر بھی جھنڈا کھڑا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا کو آ کے سنبھالا۔ یہ دیکھیں، یہ دائیں ہاتھ پہ جو چھوٹے سے پیلا ہے پہاڑ ہے، یہ ہے جبل رمات تیر انداز کا پہاڑ۔ اسی پہاڑی پر 50 تیر انداز صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعین فرمایا تھا۔ دیکھیے پہاڑ پہ چڑھنا نہ کوئی ضروری ہے نہ کوئی سنت ہے، اس پہاڑ پہ نہیں چڑھنا بلکہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے جی۔ تو اس پہاڑ پہ نہیں چڑھنا ہے، ہمیں شہداء کرام کے مزار پہ جانا ہے، وہاں پہ سلام پیش کرنا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مزاروں پہ جائے تو کیا مقصد لے کر جائے، آپ نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فانه یذکرکم الآخرہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب جا کرو، اس لیے کہ قبر کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ ہم کسی بھی قبر پہ جائیں، مقصد یہ ہے کہ جب وہاں جائیں تو ہمیں اپنی زندگی کی فکر ہے، اپنی موت کی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے کہ ایک دن ہمیں بھی مر جانا ہے، ایک دن ہمیں بھی دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن ہماری بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہمارے پاؤں چلنا چھوڑ دیں گے اور پھر ہمیں مٹی کی مٹی جا کر سونا ہے۔ اس دن صرف ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے، وہ ہمارے اعمال چاہے ہمارے چہرے جی جانچ کے بارے میں بتا دوں، کیسے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو وغیرہ تھوڑا سا بتا دوں۔ اور اسی طرح اس جنگ کے اندر جو ہے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش کے بارے میں آتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی تھے۔ جب مکہ کے تو آپ کی جو ہے شاہانہ زندگی تھی، عالیشان زندگی تھی، بادشاہانہ زندگی تھی، لیکن جب آپ ایمان لائے تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو نکال دیا کہ تم نے میرے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ چنانچہ جس کپڑے میں جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی کپڑے سے جو ہے گھر سے نکل گئے۔ اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس گلی سے گزرتے اس گلی سے پوری گلی جو ہے خوشبو سے معطر ہوتی ہے۔ آپ کی بھی شاہانہ زندگی تھی، بادشاہانہ زندگی تھی، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی محبت تھی، دنیا کی کچھ نہیں تھی کہ دنیا سے ختم ہو جائے، دنیا کے آرائش، دنیا کا آرام ختم ہو جائے، کوئی بات نہیں ہم سے نکل جائے، لیکن اصل وہ چیز جب دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو جاتا ہے، دل میں ایمان کی اخلیت پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا اور دنیا کے آرائش ہے، دنیا کے آرام، دنیا کے سارے سامان بالکل جو ہے اس کے نزدیک کوئی اہمیت اور کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ نزل انشاءاللہ، بس كل محل مرور لازم نزل هنا، لازم نزل انشاءاللہ۔ ہم سب ساتھ میں چلیں گے گروپ بنا کر اور سب ساتھ میں سلام پیش کریں گے، ساتھ میں سلام پیش کر کے انشاءاللہ ساتھ میں واپس آئیں گے۔